بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل سے رہائی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب زلیخا اپنی چال میں کامیاب نہیں ہوئی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹے الزام لگائے اور انہیں جیل بھجوا دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں پڑے پڑے 9 سال گزر گئے۔ جیل میں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، صرف ایک اللہ کا سہارا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ، میرے لیے جیل سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیجیے۔ میں تو بغیر کسی جرم کے جیل میں بند کر دیا گیا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہا ہونے والے ایک قیدی سے کہا تھا کہ جب تم بادشاہ کے پاس پہنچو تو ان کے سامنے میرا ذکر کرنا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ بادشاہ نے مجھے بازار سے خرید کر پالا تھا اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ان کی بیوی زلیخا نے میرے خلاف سازشیں کر کے مجھے جیل میں قید کروا دیا، اور شاید بادشاہ بھول بھی چکے ہیں کہ میں گزرے 9 سالوں سے جیل میں پڑا ہوں۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے والے قیدی سے کہا کہ اے بھائی، جب تم جیل سے باہر نکلنا تو بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ بادشاہ، آپ کی حکومت کا ایک بندہ بغیر کسی جرم کے پچھلے 9 سالوں سے جیل میں پڑا ہے، لیکن وہ نوکر جیل سے باہر نکل کر بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا، اور اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائے 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 گیہوں کی سوکھی بالیاں 7 ہری بھری تازہ بالیوں پر چڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا، اور صبح اٹھ کر اس نے اپنے محل میں شہر کے بڑے بڑے عالموں اور جادوگروں کو جمع کیا۔ ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی بھی بادشاہ کو ان کے خواب کی صحیح تعبیر نہ بتا سکا، اور سب بہانے بنانے لگے کہ اے بادشاہ سلامت، آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں، یہ تو بس آتے جاتے خوابوں کی طرح ہے کہ جو ہم روزانہ دیکھا کرتے ہیں۔ لیکن بادشاہ بہت عقل مند تھا، وہ جانتا تھا کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ کوئی عام خواب نہیں، بلکہ اس کا ضرور کوئی مطلب ہے۔ اس لیے بادشاہ اپنے خواب کے لیے بہت پریشان تھا کہ کوئی اسے صحیح تعبیر نہیں بتا رہا ہے۔ جب بادشاہ کے اس نوکر کو اس خواب کی خبر ہوئی کہ جس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں کہا تھا کہ تم آگے چل کر بادشاہ کے خاص نوکر بنو گے اور اسے شراب پلاؤ گے، تو اس نوکر نے جیسے ہی بادشاہ کے اس خواب کے بارے میں سنا تو اسے جیل میں پڑے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات یاد آ گئی، اور اس نے جلدی سے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کی جیل میں کئی سالوں سے ایک بہت نیک بندہ جھوٹے الزام میں پڑا ہے۔ اے بادشاہ، ہم 2 قیدی تھے، ہم نے جیل میں ایک خواب دیکھا، تو اس نیک انسان نے ہمیں تعبیر بتائی اور مجھ سے کہا تھا کہ تم بادشاہ کے خاص نوکر بنو گے، اور میرے دوسرے ساتھی سے کہا تھا کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی، اور پھر ہم دونوں کے ساتھ وہی ہوا۔ میرے ساتھی کو پھانسی دے دی گئی اور میں آپ کا خاص نوکر بن گیا۔ تو اے بادشاہ سلامت، آپ مجھے جیل میں جانے کی اجازت دیں تاکہ میں اس نیک بندے سے آپ کے خواب کی تعبیر معلوم کر کے آپ کو صحیح بات بتا سکوں۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اور جلدی سے آ کر مجھے خبر دو۔ اس وقت جیل شہروں سے باہر ویران علاقے میں بنائی جاتی تھی، اس لیے وہ بادشاہ کا نوکر جلدی سے جیل پہنچا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی کہنے لگا کہ اے یوسف، سچے انسان، آپ نے جو ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائی تھی وہ بالکل سچ نکلی، لیکن ایک مصیبت اور آ پہنچی ہے، وہ یہ کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائے 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 گیہوں کی سوکھی بالیاں 7 ہری بھری تازہ بالیوں پر چڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اے نیک انسان، آپ ہمیں بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر بتا دیں تاکہ میں بادشاہ کو آپ کے بارے میں بتا سکوں اور لوگوں کو آپ کے علم کی خبر ہو سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس نوکر پر ذرا بھی غصہ نہ ہوئے کہ تم نے اتنے سالوں تک بادشاہ سے میرا ذکر کیوں نہیں کیا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے نرمی سے اپنے پاس بٹھایا
اور پھر بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتلائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انسان، جا کر بادشاہ کو بتا دینا کہ اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والے 7 سالوں میں سبزیاں اور کھیتی باڑی اچھی ہوگی اور بہت اناج اگے گا، لیکن اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے ان میں نہ تو بارش ہوگی اور نہ ہی زمین سے کوئی غلہ اگے گا، اور وہ 7 سال بہت بھکمری والے ہوں گے۔ اس لیے بادشاہ سے کہہ دینا کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دے کہ پہلے آنے والے 7 سالوں میں لوگ جو بھی گیہوں کی فصل کاٹیں تو ان کو جتنا کھانا ہو اتنا ہی گیہوں بالیوں سے نکالیں، باقی کہ گیہوں بالیوں میں ہی رہنے دیں تاکہ ان میں کیڑے نہ لگنے پائیں، اور وہ باقی گیہوں آنے والے سالوں میں، بھکمری کے سالوں میں کھائے جائیں گے۔ 14 سال اسی طرح گزریں گے اور پھر 15ویں سال میں بارش ہوگی اور پھر خوب فصلیں اور پھل پیدا ہوں گے۔ وہ نوکر حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر سن کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ کو ساری بات سمجھائی کہ اے بادشاہ، حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ آنے والی مصیبت سے بھی آگاہ کر دیا ہے اور ان سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ خواب کی تعبیر سن کر بادشاہ بھی بہت حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ حقیقت میں یہی میرے خواب کی تعبیر ہے، اور پھر اس نے فوراً نوکر سے کہا کہ جاؤ اور جلدی سے اس نیک انسان کو بلا لاؤ، آخر وہ کون ہے؟ تو وہ نوکر کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکا ہے کہ جسے آپ نے بازار سے خرید کر اپنے گھر میں پالا تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ نوکر یوسف کی بات کر رہا ہے، تو وہ حضرت یوسف کے علم و ہنر پر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ جاؤ اور انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ میرے ملک اور آنے والی پریشانی سے وہی انسان ہمیں بچا سکتا ہے۔ وہ نوکر جلدی سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اے یوسف، خوش ہو جائیے، بادشاہ نے آپ کو جیل سے آزاد کر کے اپنے پاس بلوایا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک میرے اوپر لگی الزام کا صحیح فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ ان عورتوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کیوں کاٹے تھے اور مجھ پر ایسا گندا الزام لگا کر مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا، تب تک اس بات کا صحیح فیصلہ نہیں ہو جائے گا جب تک میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اس لیے تم جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ اے بادشاہ، یوسف پوچھ رہے ہیں کہ آخر ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا کہ جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیسا صبر عطا فرمایا تھا کہ گزرے 9 سالوں سے وہ جیل کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور دن رات جیل سے رہائی کی اللہ سے دعا کر رہے تھے، لیکن پھر بھی جب بادشاہ نے انہیں آزاد کر کے اپنے پاس بلایا تو انہوں نے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمانے لگے کہ جب تک مجھ پر لگے الزام کا صحیح فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ ان عورتوں نے ہی میری شکل دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹے تھے اور زلیخا کے حکم پر مجھے ان کے سامنے آنا پڑا، کیونکہ میں ایک غلام اور کمزور بندہ تھا، اس لیے ان لوگوں نے مجھے 9 سال پہلے جیل میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت بھی زلیخا کا نام نہیں لیا، کیونکہ وہ آج بھی زلیخا کی عزت کرتے تھے اور انہیں اپنی ماں کی نظروں سے دیکھتے تھے، کیونکہ زلیخا نے ہی انہیں پالا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لایا گیا، ان کی عمر بہت کم تھی، تب وہ عزیز مصر ان کو خرید کے اپنے گھر لے گیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تو زلیخا نے ان کی پرورش کری، اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام انہیں اپنی ماں کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو زلیخا کی نیت بگڑ گئی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی نظروں میں ان کا مرتبہ ماں کے جیسا تھا، اسی لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ جس عورت نے مجھے بچپن میں پالا آج میں اس کا نام لے کر اسے بدنام کروں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو ساری غلطی زلیخا کی تھی اور اسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوایا تھا۔
वो नौकर जल्दी से बादशाह के पास पहुंचा और कहने लगा कि ए बादशाह सलामत, यूसुफ ने जेल से बाहर आने से इनकार कर दिया है। ये सुनकर बादशाह भी बहुत हैरान हुआ और पूछने लगा कि ऐसी क्या बात है। तो नौकर ने बताया कि वो कह रहे हैं कि पहले मेरे ऊपर लगे इल्ज़ाम का खुलासा हो और उसका सही फैसला किया जाए कि आखिर 9 साल पहले मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था और औरतों ने मुझे देखकर अपने हाथ काट लिए थे, तो उसमें मेरी क्या गलती थी? उसमें किसकी गलती थी, मेरी या उन औरतों की? ये सुनकर बादशाह भी हैरान हुआ और उसने उन सभी औरतों को अपने सामने तलब किया और हुक्म दिया कि उस दिन जो जो औरतें वहाँ शामिल थी वो सब मेरे सामने पेश हुए। प्यारे दोस्तों, इससे आगे का वाकया जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट टाइम आए हैं ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें और फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए ज़रूर दुआ मांगें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।